السلام علیکم ناظرین، اپنے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ ٹی وی ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں۔ بجو کی کہانی بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اداکاری اپنے عروج پر ہے اور واقعی یہ ڈرامہ اب تیزی سے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ لوگ اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس میں جویریہ سعود کی اداکاری بہت ہی خوبصورت ہے اور انہوں نے بجو کے کردار میں یعنی مسرت اور بجو کا جو کردار ہے وہ بہت ہی عمدگی سے نبھایا ہے۔ ڈرامہ بجو میں مسرت نے جن آنے کا ناٹک کر کے بشریٰ کا رشتہ ختم کرا دیا ہے، جبکہ آٹے کی پیٹی سے جو زیورات چوری ہوئے تھے وہ رحیل نے چوری کر کے بیچنے کا اعتراف کر لیا ہے، جس کے بعد گھر میں اب ظاہر ہے کہ ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستوں، گھنٹی کا بٹن یا بیل آئیکن دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تک ہمارے ڈرامے کے اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے اور بر وقت پہنچتے رہتے ہیں اور آپ کوئی بھی اہم اپڈیٹ مس نہیں کرتے۔ اور دوستوں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو کیا چیز پسند آ رہی ہے اور کیا نہیں۔ ڈرامہ بجو میں مسرت نے رشتہ تو ختم کرا دیا ہے اور اب وہ اپنے رشتے کا انتظار کر رہی ہے۔ جیو ٹی وی کے مشہور ڈرامے بجو میں جویریہ سعود کی اداکاری اپنے عروج پر ہے۔ اس کی اپنی شادی تو نہیں ہو رہی، لیکن اس لیے اس نے چھوٹی بہن بشریٰ کے لیے آنے والا رشتہ بھی رکوانے کے لیے اپنے اوپر بھوت اور عذاب آنے کا ناٹک رچایا اور رشتہ لے کر آنے والی فیملی کو ڈرا دھمکا کر بھگا دیا، اور رشتہ کرانے والی خالہ کو بھی خوب برا بھلا کہا اور اس پر بھی حملہ کر دیا۔ والدہ اور بھائی سہیل اور بھابھی نوین بجو یعنی کہ مسرت کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ رحیل اور بشریٰ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ بشریٰ تو ویسے بھی یہ رشتہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ خوش ہے کہ چلو اس کے سر سے بلا ٹلی۔ بجو کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ ڈرامہ اگر اس نے زیادہ دیر تک جاری رکھا تو کہیں سہیل بھائی اور امی اسے پاگل سمجھ کر پاگل خانے میں جمع نہیں کرا دیں، اور سنا ہے کہ وہاں تو الیکٹرک شاک بھی لگائے جاتے ہیں۔ دراصل چھوٹی بہن بشریٰ نے اس کو بتا دیا تھا کہ اب اگر آپ کو دوبارہ دورہ پڑا تو بھائی نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے اور وہیں پر آپ کا کسی بڑے ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے، لہٰذا مسرت نے اپنے اوپر بھوت آنے کا ناٹک ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ادھر نوین کے زیورات آٹے کی پیٹی سے چوری ہو گئے ہیں۔ ماں جی بڑی حیران ہے کہ زیورات کا تو صرف انہیں اور بہو نوین کو پتہ تھا، اور یہ سارے زیور چوری ہوئے تو ہوئے کیسے۔ سہیل بھی پوچھتا ہے کہ اتنی قیمتی چیز گھر سے کیسے غائب ہو گئی، جس پر اس کی والدہ کہتی ہیں کہ غلطی تو میری ہی ہے، تم نے کہا تھا بینک میں رکھوا دیتی ہوں، لیکن میں نے تمہیں بینک میں زیور رکھنے سے منع کیا تھا، اگر بینک میں رکھ دیے ہوتے تو آج چوری نہیں ہوتے۔ اب سب گھر والے یہ سوچ رہے ہیں کہ زیور کہاں گئے۔ نوین نماز پڑھتے ہوئے دعا کرتی ہے کہ مجھے میرے زیور مل جانے چاہیے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس دن کچن میں رحیل گھوم رہا تھا اور وہ اسی نے یہ حرکت کی ہوگی۔ وہ سب گھر والوں کو بتاتی ہے، جس کے بعد سہیل سختی سے پیش آتا ہے تو رحیل اعتراف کر لیتا ہے کہ ہاں اس نے زیور چوری کیے ہیں اور اب اس نے بیچ بھی دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ان سب بچیوں کے لیے مسئلہ بن گیا جن کی شادی کے لیے ماں نے زیور جمع کر کے رکھے تھے، کہ زیور نہ صرف چوری ہو گئے ہیں بلکہ بیچ بھی دیے گئے ہیں۔ تو اب ان کے رشتے بھی آ رہے ہیں، اور ان کے رشتے آئیں گے تو اب زیور نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اور ان زیورات میں جو گھر کی بہو ہے نوین، اس کے بھی زیادہ تر زیورات شامل تھے۔ وہ بھی رو رہی ہے کہ میرے ابو کی نشانی تھی، وہ سعودی عرب سے یہ زیور لے کر آئے تھے اور وہ چوری ہو گئے، اب مجھے تو یہ زیور چاہیے، مجھے نہیں پتہ۔ سہیل بھی اب پریشان ہے کہ کیا کرے۔ ادھر دردانہ کی کہانی بھی چل رہی ہے، جس کی شادی ہو گئی تھی جواد کے ساتھ، اور وہ وہاں پہ اس کے بیٹے احمر کو بہت خیال رکھتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے، اس کو شاپنگ پر لے کر جاتی ہے۔ اچانک ایک دن جواد گھر پر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا احمر اور اس کی بیوی دردانہ جو ہے وہ پانی کے پائپ سے کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے
کے اوپر پانی پھینک رہے ہیں، اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ اتنے میں بیٹا احمد اس پر بھی پانی پھینک دیتا ہے، جس پر وہ بہت غصے سے چیختا ہے، چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کرتے ہیں۔ اتنے میں ماں آ جاتی ہے، وہ ماں کو شکایت کرتا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، یہ سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں۔ ماں ان دونوں کو کہتی ہے جاؤ تم دونوں اندر جا کے اپنے کپڑے چینج کرو اور سردی لگ جائے گی، اس طرح پانی میں نہیں نہاتے۔ پھر وہ بیٹے سے کہتی ہے میں سمجھا دیتی ہوں۔ بیٹا کہتا ہے میں تو خوشی کی خبر لے کر آیا تھا۔ ماں پوچھتی ہے کہ وہ کیا تھی، تو کہتا ہے کہ ہمیں ایک کانٹریکٹ مل گیا ہے جس پہ میں بہت خوش ہوں۔ تو اس کی ماں بھی خوش ہو جاتی ہے۔ پھر ہم ایک منظر میں دیکھتے ہیں کہ جواد کی ماں اپنی بہو اور بیٹی کو لے کے شاپنگ کرنے جاتی ہے، جیولری کی شاپ پہ جا کے کافی خریداری کرتی ہے، جبکہ اس کی بیٹی خوش نہیں ہوتی۔ پھر بھی وہ بہت ساری شاپنگ کر کے اس کے ساتھ واپس آ جاتی ہے۔ اب ایک طرف یہ کہانی چل رہی ہے کہ مسرت کا رشتہ نہیں آ رہا اور بشریٰ کا رشتہ آ رہا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ماں چاہتی ہے کہ دونوں میں سے کسی کا بھی رشتہ آئے تو میں رشتہ پکا کر دوں، لیکن مسرت کی یہ خواہش ہے کہ جب تک میری شادی نہ ہو گھر میں کوئی اور شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اب سب کو یہ فکر ہے کہ جب بھی رشتہ آئے گا تو اس دفعہ جس طرح ہنگامہ کیا ہے بجو نے، جن آنے کا اور بھوت آنے کا اور لوگوں کو ڈرا کے رشتے والوں کو بھگا دیا ہے، آئندہ بھی جب کبھی کوئی رشتہ آیا کرے گا یا کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو یہ گھر میں ضرور ہنگامہ کرے گی، یہ آرام سے بیٹھنے والی نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے اپنے بیٹے سہیل سے کہ اس بجو کا کچھ کرو، وہ کہتا ہے میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا، آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ حالات کے مطابق خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اب سب گھر والوں کو فکر ہے کہ اگر بجو کا رشتہ نہیں آیا تو یہ بشریٰ کا رشتہ بھی نہیں ہونے دے گی۔ اب اڑوس پڑوس سے بھی جو خواتین آتی تھیں رشتے لے کے، وہ انہوں نے بھی آنا بند کر دیا ہے۔ اب ماں کے لیے زیادہ فکر کی صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ اس کا کیا کرے۔ اب آنے والے مناظر میں ہم دیکھیں گے کہ بشریٰ کی زندگی میں سکندر کا عمل دخل جو ہے وہ بڑھنے والا ہے، اور رائٹر نے ان دونوں کو قریب لانے کے لیے ہی شاید یہ رشتہ جو ہے وہ ختم کروایا ہے، اور سکندر اور اس کی بہن ثنا کا بھی کردار آنے والے دنوں میں بڑھے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو مناظر آپ دیکھیں گے اس میں بشریٰ کی زندگی میں کون سا نیا کردار آتا ہے اور کس طریقے سے اس کی رشتے کی اور شادی کی بات آگے بڑھتی ہے۔ جو لڑکا بشریٰ کو پسند کرتا ہے وہ ابھی تک اتنی ہمت نہیں کر سکا کہ اس کی ماں کے پاس اپنے والدین کو یا گھر والوں کو بھیجے رشتے کے لیے۔ دوسری طرف اب روہیل کی بھی شامت آئے گی جس نے زیورات چوری کیے ہیں، اور اب نوین تو کہہ رہی ہے جو بھابھی ہے گھر کی بہو کہ روہیل یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھی بدلہ تو لے گی۔ بجو کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ زیورات روہیل نے چوری کیے ہیں، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ سہیل نے زیور چوری کیے ہیں اور اپنی بیوی کو لا کر اس نے چھپا کر دے دیے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب آنے والے مناظر میں پتہ چلے گا کہ بجو اور بشریٰ کی زندگی میں کون سا نیا کردار آتا ہے۔ جو اپڈیٹس ہوں گے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔